بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان مبارک دنوں میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی لے کر ان محافل میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے محبت اہل بیت پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور واقعاً محبت اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کی نسلوں کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، کیونکہ آپ مال سے دولت سے دنیا کی ہر شے خرید سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی ایسی دکان نہیں کہ جہاں سے آپ سکون خرید سکو۔ بندہ پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، انزائٹی میں ہو تو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ نیند کی گولی دے گا تاکہ وہ پریشانی کیا ہو جائے، دور ہو جائے جب انسان خواب غفلت میں جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی شاپ نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی ایسا بازار نہیں جہاں پہ بلینرز کہیں کہ ہم ملینز دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں سکون دیا جائے۔ اور خدا نے سکون کی نعمت اگر کسی جگہ رکھی ہے تو محفل علی بن ابی طالب میں رکھی ہے۔ دنیا پیسے خرچ کر کے محلوں میں جاتی ہے، مختلف سینریز کو دیکھنے جاتی ہے تاکہ مجھے کیا ملے، سکون ملے، لیکن علی والے پیسے خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ کربلا مومن کی کیا ہے، جنت ہے۔ تو ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ جنت ہے کیا؟ کیونکہ ایک جنت جو مفتیوں نے بتائی، جو مولویوں نے بتائی، جس جنت کا ذکر سورہ رحمان میں ہوا کہ جنت وہ جہاں حور ہو، جہاں غلماں ہوں، جہاں ہریالی ہو، جہاں نہریں ہوں، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں۔ اب ان میں سے کوئی بھی چیز کربلا میں آپ کو نظر نہیں آئی کہ آپ کہیں مولانا کربلا گئے تھے دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں، کربلا گئے شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، کربلا گئے بڑا اچھا ٹیمپریچر تھا، یہاں سے اب مری چلے جائیں تو اچھا ٹیمپریچر ہے، بندہ کربلا جائے تو 50 ڈگری 55 ڈگری 40 ڈگری گرمی ہی گرمی۔ 40 کی وہ جن مومنین نے کی ان کو پتا ہوگا، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، بدن سے پسینہ ٹپکے۔ اب وہ انسان کہے کہ جب میں کربلا پہنچا تو کہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ کیسی جنت ہے جب 50 ڈگری کی گرمی ہے؟ یہ کیسی جنت ہے، چلو تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں؟ یہ کیسی جنت ہے جہاں کوئی اتنی ہریالی نہیں، ایک صحرا ہے، خشکی ہے؟ تو پتا چلا جنت نہ حور کا نام ہے، جنت نہ غلماں کا نام ہے، جنت نہ شہد کا نام ہے، جنت نہ دودھ کا نام ہے، جنت نہ ہریالی کا نام ہے۔ میں نے کہا جنت ہے کیسے کربلا، یہاں تو یہ چیزیں تھی بھی نہیں۔ کہ نہیں مولانا، ساری تھکاوٹیں لے کر جب بین الحرمین پہنچے اور نگاہ حسین کی زری پہ پڑی تو ساری تھکاوٹیں کیا ہو گئیں، دور ہو گئیں۔ تو میں نے کہا ایسا کیا تھا کہ کربلا میں سکون تھا۔ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ محفل اہل بیت ہمیں کیا دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اب چاہے ولادت کی مجلس سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے آج سردی ہے تو اس کڑکدار سردی میں ہمیں سکون کیسے ملے گا، یا گرمی ہے تو اس گرمی میں ہمیں سکون کیسے ملے گا۔ اصل سکون ذکر علی بن ابی طالب۔ جو بندہ سردی بھول جاتا ہے، گرمی بھول جاتا ہے۔ دیکھیے سردی کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں جمع دینے والی سردی۔ عربی میں جمانے کو بولتے ہیں جمود، جو چیز جم جائے، سکھڑ جائے، کڑکدار سردی اسے جمود بولتے ہیں۔
اور جمود کو توڑتا کون ہے؟ گرمی. جب گرمی آتی ہے تو برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی گرمی یہاں کی برف کو پگھلاتی ہے. ذکر علی جمے ہوئے فکر کو پگھلاتا ہے. شریعتی کا جملہ ہے کہ جمود فکر، جب فکریں جم جاتی ہیں تو اس فکر کو پگھلانے کا نام علی بن ابی طالب ہے. دنیا اس در پہ آتی ہی تب ہے جب اس فکر کیا ہو جاتی ہے؟ پگھل جاتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ذکر علی میں ایسا تھا کیا کہ جس نے بیزر کو ابوذر بنا دیا، جس نے سلمان کو سلمان محمدی بنا دیا. میں سمجھتا مار سولی پہ چڑھ گئے پر ذکر کو نہ چھوڑا. حجر ابن عدی نے خود اور بچوں کو قربان کر دیا پر ذکر کو نہ چھوڑا. کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے جسے سکون بولا جاتا ہے. مطلب اگر زمین پر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو وہ ذکر علی بن ابی طالب کر لے. اس سے بڑی کوئی نعمت خدا کسی کو نہیں دیتا. لیکن ایک چھوٹا سا سوال سے جوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہو، اگر کربلا میں سکون ہے یا ذکر علی میں سکون ہے تو یہ سکون صرف آپ کو کیوں ملتا ہے؟ رسول نے کہا اگر مومن اور منافق کو پہچاننا ہو تو ذکر علی کرو. چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑ جائے تو منافق. تو مطلب یہ دو کام کرتا ہے، کسی کو سکون دیتا ہے، کسی کا سکون لیتا ہے. وہی کربلا کسی کو سکون دے رہی ہے، لیکن وہیں پہ کوئی کٹر بندہ چلا جائے، کوئی وہابی ذہن کا بندہ چلا جائے، اسے تو سکون نہیں دے گی نا. ایک اولیاء اللہ کو پسند کرنے والا جب قبور اولیاء پہ جائے گا سکون لے گا، اور وہیں پہ کوئی وہابی اگر قبر کو دیکھے گا وہ تو کہے گا بلڈوزر لاؤ اور قبروں کو کیا کر دو، مزارات کو کیا کر دو، گرا دو. ایک ہی چیز ہے ایک بندے کو سکون دے رہی ہے، دوسرے بندے کا سکون تباہ ہو رہا ہے. تھوڑا آسان کر کے بیان کروں، یزید کو جب معاویہ دیکھے تو سکون لے، کیونکہ اس کا بیٹا ہے، اسے کیا دے رہا ہے؟ سکون دے رہا ہے. لیکن یہیں پہ اگر آپ یزید کو دیکھو آپ کو تو سکون نہیں ملے گا. تو سمجھو سکون ہے کہاں پہ؟ ایک ہی چیز ہے، کسی کو سکون دے، کسی کا سکون لے. ذکر علی آپ کو سکون دے، کسی کا سکون لے. دیکھیے یہی آپ جب دعا مانگتے ہو تو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خدا کو کس کا نام دیتے ہو؟ محمد اور آل محمد کا نام، تاکہ میری دعا میں بھی سکون ہو، تاکہ جب دعا مانگوں تو وہ دعا کیا بن جائے؟ باعث سکون بن جائے. اور وہیں پہ اگر کوئی مخالف توسل ہو اس کو یہ نام سکون نہیں دیتے. آپ کو اگر پروردگارہ مجھے اولاد دے علی کے صدقے میں، اے خدا مجھے رزق دے حسنین کے صدقے میں، اے خدا مجھے عزت دے سیدہ کے صدقے میں، آپ کو تو سکون مل رہا ہے نا جب محمد اور آل محمد کے نام لے رہے ہو. وہیں پہ کوئی اور ہوگا، کٹر ہوگا، کہے گا یہ نام نہ لو، ان ناموں سے دعا قبول نہیں ہوتی. قرآن کا حکم ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں. جب خدا اتنا قریب ہے تو اتنا دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ شہرت مطلب یہ رگ کہ جس سے قریب انسان سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور وہ خدا کہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اب کہا تو دعا مانگنے کے لیے نجف چلا گیا، دعا مانگنے کے لیے مدینے چلا گیا. میں نے کہا مفتی صاحب اللہ تو قریب ہے، لیکن سوال ہے کہ تو بھی قریب ہے کہ نہیں؟ یہی نعرہ
کو سکون دے رہا ہے، منکر کے لیے کیا ہے، اس کے سکون کو تباہ ہو برباد کر رہا ہے۔ کیونکہ توسل کی بات نکلی اور سکون کی بات نکلی، اہل سنت کی کتاب ہے، نام ہے مروج الذہب۔ ملتا رسول خدا بیٹھے تھے، جس طرح آج موالیان اور محبان آتے ہیں، کبھی نبی کی قبر پر، کبھی کسی ولی کی دربار میں، تو لوگ آتے تھے رسول کی دربار میں، غریب غربا، بیمار، پریشان، بے اولاد، قرضدار، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریے۔ اب نبی جب بھی دعا کرتے تھے تو دعا کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ یقیناً مصطفیٰ نے بھی سکون لینا تھا اور سننے والوں کو سکون دینا تھا۔ تو کوئی بیمار آیا، کوئی قرضدار آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے، کہتے جب بھی دعا کی ایک انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں۔ اب ظاہر ہے کچھ سن کے سکون لے رہے تھے اور کچھ کو سن کے یہ دعا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ملتا ہے کوئی دائیں بائیں بیٹھے تھے اور کہنے لگے آپس میں، کرے یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ بیمار آیا کہا بحق علی، قرضدار آیا کہا بحق علی، بے اولاد آیا کہا بحق علی، کہ جبکہ علی ہیں بھی نہیں، ہم سامنے ہیں، تو اگر 3 دعائیں بحق علی کی تو ایک چوتھی دعا کبھی تیرا نام لے لیں، کبھی میرا نام لے لیتے۔ تو اس نے کہا دیکھو صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیا کیسا صبر کا؟ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لے رہے ہیں، لیکن کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے، تو پھر دیکھو مجبوری میں یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ لکھتے ہیں واقعہ تھا مکے کا، ہجرت ہو گئی، نبی چلے گئے مدینے میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب امیر المومنین کی طبیعت ناساز ہوئی، نبی کی دربار میں آئے۔ دوسرا اتفاق یہ تھا یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مولا نے کہا یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجئے۔ مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے۔ لکھنے والا لکھتا ہے ان دونوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار آ گئے، کہنے لگے وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا، پہلے علی کا نام لے کر دعا کرتے تھے، آج علی بیمار ہیں، یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ کہتے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رحمت بھری زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی۔ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے۔ علی، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے میں۔ اب یہ سننا تھا جو دل کے اندر تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، کبھی ہمارا نام بھی تو لیا کریں۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں مصطفیٰ اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے رسول باپ سے کہا یا رسول اللہ دنیا اعتراض کرتی ہے، آپ جب بھی دعا کرتے ہیں میرا نام لیتے ہیں تو کبھی کسی کا نام لیا کریں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ رسول نے فرمایا کہ علی جب دعا کرتا ہوں تو پوری کائنات کو دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
علی میرے بعد اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو تیرا وجود ہے. دعائوں کے نام لیے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ دعا کیا کروائی جائے؟ قبول کروائی جائے. یہ نام وہ ہے جو دعا میں لیا جائے تب بھی سکون ملتا ہے. یہ وجود وہ ہے جس کو دیکھا جائے تب بھی سکون ملتا ہے. چاہے وہ چہرے امیر المؤمنین ہو، وہ چاہے قبر علی ابن ابی طالب ہو. یہ راز اہل بیت ہے کہ خدا نے سکون رکھا ذکر محمد اور آل محمد میں. لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے کہ یہ ذکر آپ کو سکون دے رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کو سکون نہیں دے رہا. کربلا آپ کو سکون دے رہی ہے لیکن دشمن اہل بیت کو سکون نہیں دے رہی. یزید اس کے باپ کو سکون دے رہا ہے لیکن اس کا وجود پوری امت کو سکون نہیں دے رہا. تو سوچئے سکون کس چیز میں ہے؟ سکون قبر علی میں نہیں، سکون ذریع علی میں نہیں، سکون بین الحرمین کے پتھروں میں نہیں. دیکھیے پانی ہے نا، پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا. اب یہ پانی اگر علی والا بھی پیے تو پیاس بجھائے گا، یہ پانی دشمن علی بھی پیے تو پیاس بجھائے گا. آم میٹھا ہے، انگریز بھی کھائے تو میٹھا، پاکستانی بھی کھائے تو میٹھا. لیکن سکون اس طرح نہیں ہے. ایک وجود علی ابن ابی طالب آپ کو سکون دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا. بت ہے نا، ہندو جائے گا تو سکون، آپ کو سکون نہیں دے گا. کلیسا میں اگر کرسچن جائے گا تو سکون آپ کو نہیں ملے گا. مسلمان مسجد میں جائے گا، مکے جائے گا، مدینے جائے گا تو سکون. مجلس حسین میں شیعہ آئے گا تو سکون. تو ہر کسی کو اپنی محفل میں سکون ملتا ہے، دوسروں کو سکون نہیں ملتا. آپ کا بچہ آپ کے لیے باعث سکون ہے. ہو سکتا ہے پڑوس والا تنگ ہو اس سے، آپ کا ہے تبھی آپ کو سکون دے. پوری رات روئے گا بھی تو آپ تنگ نہیں آؤ گے. پڑوسی تو تنگ ہے نا آپ کے بچوں سے، لیکن آپ تنگ نہیں ہو. کہتے جگر گوشہ ہے کس کا؟ بھئی آپ کا، پوری امت کا تو نہیں ہے. قرۃ اعین میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہو سکتا ہے پورے محلہ اسے پریشان ہے. تو یہ سکون ہے کیا؟ کہاں ملتا ہے؟ کس طرح ملتا ہے؟ تو سکون پتھروں میں نہیں، سکون چاندی میں نہیں. نہ سکون اس جگہ پر ہے لیکن آپ کو مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ ذکر علی میں سکون ہے تو آپ کو مل رہا ہے، دوسرے کو کیوں نہیں مل رہا؟ سکون کس چیز میں؟ یہ راز ہے، یہ راز ہے. کسی کو پیسے کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، چرسی ہوگا تو چرس کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. ہر بندے کو اپنی اپنی چیزوں میں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. نمازی ہو تو مسلح پہ بیٹھے سکون ملے، اور وہیں پہ کسی موالی اور چرسی کو لاؤ اس کو تو اس محفل میں سکون نہیں ملے گا. ہر کسی کو اپنی جگہ پہ کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ راز سمجھو. مولانا پوری مجلس محبت اہل بیت پہ پڑھ گئے. فرمایا اصل سکون ہے محبت میں، کیونکہ آپ کے دل میں محبت علی ہے تو ذریعہ علی بھی سکون دے رہی ہے. کیونکہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو کربلا آپ کو کیا دے رہی ہے؟ سکون دے رہی ہے. کیونکہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو مجلس جشن آپ کو کیا دے رہی ہے؟ سکون دے رہی ہے. جس سے محبت کرو گے وہ تجھے سکون دے گا. اب اگر گاڑی سے محبت کر لی تو گاڑی دیکھو گے سکون ملے گا. آئی فون سے محبت کر لی دیکھو گے سکون ملے گا. خواتین کو سونے سے محبت ہے، لینا وینا نہیں، بازار سے گزریں گی دکانوں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، کیونکہ سونے سے کیا ہے؟ محبت ہے. مرد کو اتنی محبت نہیں ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا. جس کو زیور سے محبت ہوگی دیکھیں گے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. آپ کو جس چیز سے محبت ہوگی اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اور دنیا ایک ایسا دربار ہے جہاں محبتیں بیچی جاتی ہیں. جس کو جس چیز سے محبت ہوگی اس کو اسی چیز میں سکون ملے گا. دیکھیے شہباز شریف کو کس چیز میں سکون ملتا ہے؟ جس سے محبت ہوگی اسی سے اس کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اشارے والے سمجھ گئے. علی والے کو ذکر علی میں سکون ملے.
शैतान को मुखालिफत खुदा में सुकून मिले, किसी को गाड़ी को देखने में सुकून मिले। यहां पे रसूल ने फरमाया कि मोमिन अपनी मोहब्बत को बड़ा चुन चुन के चुनना, क्योंकि अगर गलत को तूने चुन लिया वो गलत तुझे क्या देगा? सुकून देगा। इब्न साद को शहर रे की हुकूमत में सुकून मिल रहा है, हबीब इब्न मदाहिर को हुसैन के साथ बैठने में सुकून मिल रहा है, अमीरुल मोमिनीन को यतीमों के साथ वक्त बिताने में सुकून मिल रहा है। जिसको जिस चीज से लगाव हो जाए उसको वहां से क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तभी मौला फरमाते अक्लमंद का पता उसके चुनाव से चलता है। बेवकूफ है, अक्लमंद है, फरमा देख लो उसका चुनाव क्या है। अब अपनी पूरी जिंदगी देख लो कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपका चाहने वाला हूं, और मौला फरमाते अली का शिया अक्लमंद होता है। और मौला फरमाते अपने अंदर देख लो कि तुमने जिंदगी में चुना किसे था। वो बीवी का चुनाव हो, वो गाड़ी का चुनाव हो, वो नौकरी का चुनाव हो, वो दोस्त का चुनाव हो, वो महफिल का चुनाव हो, फरमाया तुम्हारा चुनाव और तुम्हारी सिलेक्शन बताएगी कि तू अक्लमंद है या बेवकूफ है। किसी ने पूछ लिया मौला शिया अक्लमंद क्यों है? फरमाया जो अली को चुने। यानी बाकी जिंदगी को मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन वाकई चुनाव शियों का कौन है? आपका इमाम कौन है? अली इब्न अबी तालिब। सामने 5 रखो, 6 रखो, 10 रखो, मैं किसी हदीस में नहीं दाखिल होता, कुरान की आयत में दाखिल नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन के वजूद के लिए आपकी अक्ल काफी है। कोई बोले मौलाना की इमामत के लिए आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो, बोलो इन चीजों में दाखिल ही नहीं होता। आप 10 बंदे मेरे सामने लाओ, अक्ल से पूछो कि किसे चुनना चाहिए, तो अक्ल कहेगी जो सबसे ज्यादा आलिम हो। नबी ने फरमाना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। अक्ल कहेगी जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो, अली से बड़ा कोई नमाजी नहीं। अक्ल कहेगी जो हसब में नसब में सबसे बेहतर हो, अली से बेहतर कोई नहीं। अक्ल कहेगी जो ईमान में सबसे आगे हो, अली से बेहतर कोई नहीं। अक्ल कहेगी किसी ऐसे को चुनो जो बहादुर हो, किसी मैदान को छोड़ के जाने वाला ना हो। सुने चलकर चले अच्छा लफ्ज को बदलूं, कई चीजें हैं जिसको सिखाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आपके अंदर रखी है। मसला पूरे मजमे से पूछूं आपको कंजूस अच्छा लगता है या सखी? हो सकता है आप कंजूस हो, अच्छा आपको सखी लगता है, तो किसी ने आपको सिखाया नहीं। चोर भी चोरी करने के बाद पैसे चोर के पास नहीं रखवाता, पूरा मक्का अपने अमानतें किसके पास छोड़ के गए, और मुस्तफा अपना बिस्तर किसके हवाले कर दिया? ये कोई मदरसा कोई स्कूल आपको नहीं सिखाता, आपकी फितरत में है कि हर बंदा आशिक सखी है। मौला फरमाते हैं सखी अली को भी अच्छा लगे और बीवी को भी अच्छा लगे। कंजूस न अली को अच्छा लगता है न जोजा को अच्छा लगता है। ये फितरत की बातें हैं। बंदा खुद कंजूस होगा लेकर कहेगा अगला मेरे लिए क्या करे, सखावत करे। इसमें न कोई मजहब की बात है न मकतब की बात है। इस जमाने में जो फितरत का जमाना है, आप लोगों को बड़ी आसानी से दर अली का नौकर बना सकते हो, लेकिन बात अगर कहां से करो, फितरत से करो। क्योंकि अगर आप आशिक सखी हो और अली सखी हैं तो आपको आशिक अली होना चाहिए। अगर आपको खुशबू अच्छी लगती है और गुलाब में खुशबू है तो गुलाब से हर कोई क्या करेगा, मोहब्बत करेगा। तो पहले सिफत को परखो, फिर देखो वो सिफत किसके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली उसके क्या बन जाओगे, आशिक बन जाओगे। सखी हर किसी को अच्छा लगता है। तारीख में देखो सखी कौन कौन था, है इस मजमे में कोई ऐसा जिसे डरपोक अच्छे लगते हैं? हर बंदे को बहादुर अच्छा लगता है। ये देखिए पाकिस्तान में तो फौज का बोलबाला है ना, तो किसी फौजी से पूछ लीजिए कि जनाब कौन सा सिपाही अच्छा लगता है जो मैदान छोड़ के भाग जाए।
یہاں انڈیا نے اٹیک کیا، 4-5 فوجی اگر بارڈر پہ کھڑے ہوں تو 3-4 بھاگ جائیں، ایک ڈٹ کے کھڑا رہے، تو بھائی آپ کس فوجی سے محبت کرو؟ تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا علی سے محبت کیوں کرتے؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ بھگوڑا کسی کو اچھا نہیں لگتا، چاہے اپنا سگا بھائی بھی ہو، لیکن میدان چھوڑ کے جائے تو آپ کہیں گے یہ صفت اچھی نہیں ہے۔ ایک ٹی وی پہ مناظرہ ہوا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ بعض بزرگان کی توہین کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھاگ گئے تھے۔ اب یہ خود لفظ بولنا کہ آپ توہین کرو، یہ فطرت کی آواز، کس کی آواز ہے؟ کیونکہ فطرت کو بھاگنا پسند نہیں ہے۔ جب اس نے کہا بھاگ گئے تھے تو فطرت بول رہی ہے کہ جناب واقعی توہین ہے، کیونکہ بھاگنا فطرت کی توہین ہے، فطرت کو بھاگنا اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے ان کی فطرت کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ جناب تشریف دکھا کر گئے تھے، تو کہا کہ یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ فطرت کبھی بھی بھاگنے کو پسند نہیں کرتی۔ آج تک یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ فطرت اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ فطرت عاشق کس کی ہے؟ بہادری کی عاشق ہے۔ فطرت کبھی بدصورت کو پسند نہیں کرتی۔ مثلا کسی نے کہا کہ مولانا میرے بچے کو سمجھائیے، گانے سنتا ہے، تو میں نے کہا کیوں سنتا ہے؟ کہتے فلاں سنگر کی آواز بڑی اچھی۔ تو میں نے کہا اگر اچھائی کو پسند کر رہا ہے، یہ فطرت کی کوالٹی ہے کہ جو چیز اچھی ہو، وہ چاہے صورت کی ہو، وہ چاہے آواز کی ہو، وہ چاہے سیرت کی ہو، وہ کسی بھی چیز کی انسان کی فطرت کو کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ اب یہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ اچھی آواز کی تعریف کرنا اچھا ہے، لیکن سوال ہے وہ اچھی آواز بیان کس کا کر رہی ہے؟ اگر وہ اچھی آواز علی کا قصیدہ پڑھے، اگر وہ اچھی آواز ذکر خدا کرے تو وہ اپنی آواز کا اچھی جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر وہ گندگی کا ذکر کر رہا ہے، آواز اچھی ہے ذکر گندا ہے، آواز اچھی ہے لیکن برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو فطرت نے آپ کو عاشق علی بنایا، فطرت نے آپ کو عاشق محمد اور آل محمد بنایا۔ یہاں پہ مولا یہ سمجھانا چاہتے کہ مومن عقل مند کا پتہ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے، سلیکٹ اسے کرنا جو بہادر ہو، جو سخی ہو، اور کہا علی والا عقل مند اس لیے کیونکہ اس نے کس کو چنا؟ علی ابن ابی طالب کو چنا۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں، کالجز میں، محلوں میں، آفیسز میں، مفتی حنیف قریشی صاحب کسی ٹی وی پر گئے اور اینکر بڑا تیز تھا اور راتیں بھی تھیں امیر المومنین کی شہادت کی، تو وہ تو پوری تیاری کر کے آیا تھا کہ اس میں علی کے فضائل پڑھنے ہیں اور خدا سے مفتیوں کو صحیح سالم رکھے جو ذکر محمد اور آل محمد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو کہا علی ابن ابی طالب۔ 3-4 حدیثیں پڑھ دیں، کہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جیسے بچے کسی کے بچے نہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، علی جیسی زوجہ کسی کی نہیں، سیدۃ نساء العالمین ہے، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی فضیلت نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا۔ اب اینکر نے کہا جناب یہ بتاؤ چاروں میں افضل کون ہے؟ اب علم میں علی آگے، فضل میں علی آگے، بہادری میں علی آگے، حسب میں علی آگے، نسب میں علی آگے، یہاں آتی عقل کی بات۔ کیوں مولا نے فرمایا کہ علی والا سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ اب کہا کہ افضلیت میں تو کہا کہ علی چوتھے نمبر، کہ بھئی ابھی آپ نے کہا فضیلت میں علی آگے، بہادری میں علی آگے، علم میں علی آگے، اور آپ نے پھر نمبر کون سا لگا دیا؟ اب کہا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کس کا فیصلہ تھا؟ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ میں جب یورپ وغیرہ جاتا ہوں تو کوئی سوال کرتے مولانا پاکستانی قوم عقل مند ہے یا بے وقوف؟ میں صرف ایک جملہ دیتا ہوں، میں جس قوم کا چناؤ شہباز شریف ہو
الیکشن میں آپ کیا کرتے ہو؟ الیکشن میں آپ کیا کرتے ہو؟ سلیکٹ کرتے ہو. تو آپ کی سلیکشن بتاتی ہے کہ آپ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو. تو امت کی سلیکشن بتاتی ہے عقل مند ہے یا بے وقوف ہیں. اور شیعوں کی سلیکشن بتاتی ہے جنہوں نے علی کو چنا. پھر دعائے نطبہ علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور، کہ جنت میں نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. کیونکہ جس کا چناؤ علی ابن ابی طالب ہو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے وَأَجِّلْ فَرْدَهُمْ. تو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو مولانا آپ نے کہا جس سے محبت ہو وہ چیز سکون دیتی. حقیقت ہے. دیکھو اگر آپ کو پیسہ اچھا لگتا ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ پیسہ ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا ہے. ہر بندہ تکلیف سے بیزار ہے، اسے سکون پسند ہے. لیکن کئی آیت تو سمجھ آئی کیونکہ کسی کو جیل پسند نہیں، کسی کو جہنم اور تکلیف پسند نہیں. لیکن اگلی آیت تھی جنتیوں کے بارے میں کہ خدا حکم دے گا کہ جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے. لیکن قرآن کی آیت یہ کہتی ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور ملائک گویا ان کو بائے فورس کہیں گے جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ، لیکن یہ جنت کی طرف رغبت نہیں رکھیں گے. اب کہتے ہیں سوال ہے جو پوری زندگی دعا کرتا رہا خدا جنت بھیج، جو عبادتیں کرتا رہا جنت جاؤں، جو ذکر کرتا رہا جنت جاؤں، یہ جنت کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں کئی سالوں تک اس آیت کی تفسیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ کتاب ملی کامل الزیارہ، اس میں روایت لکھی تھی رسول خدا کی. فرماتے ہیں جب حکم ملے گا جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے، اسی وقت میدان محشر میں حسین ابن علی کا آنا ہے. ان کی نگاہیں چہرہ مبارک ابا عبداللہ پہ پڑے. یہاں ملائکہ کہیں گے جنت جاؤ، حوریں بلائیں گی، نعمتیں بلائیں گی، جنت بلائے گی مومن میری طرف آ. لیکن اس کی نگاہ حسین کی طرف ہوگی اور یہ کہے گا جہاں حسین ہے وہیں میری جنت ہے. کیونکہ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ ابا عبداللہ حسین کے ساتھ تھی. اب آپ کو بولا جائے ایک طرف باغ و باغات ہیں، دوسری طرف ایک صحرا میں خیمہ ہے اور حسین ابن علی بیٹھے ہیں. مومن اس باغوں میں جاؤ گے یا حسین کی محفل میں جاؤ گے؟ تو ہر بندہ کہے گا حسین کی محفل میں جاؤں گا. کیوں جاؤ گے؟ کیونکہ عشق حسین سے ہے اور محفل حسین اس عشق کی وجہ سے تجھے کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. تبھی فرمایا اسے چننا جو تجھے صحیح سکون دے. اب آپ کہیں کہ مولانا اگر عشق اہل بیت مجھے سکون دیتا ہے تو وہیں پہ اگر کسی کو شیطان سے عشق ہو گیا تو سکون دے رہا ہے کہ نہیں؟ کئی والدین آتے مولانا بیٹے کو سمجھائیے کہیں غلط جگہ پھنس گیا ہے، اب اس کا سکون تباہ. نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ ماں باپ اچھے لگے، نہ اسکول اچھا لگے، نہ یونیورسٹی اچھی لگے. یعنی ایک غلط محبت، پڑھائی گئی، پیسہ گیا، گھر گیا، کیونکہ وہ چیز اسے کیا دے رہی ہے؟ سکون دے رہی ہے. اب سوال ہے یہ موبائل کسی کو سکون دے اور وہیں پہ کسی کو قرآن سکون دے. کَعَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اللہ کا ذکر لوگوں کے دلوں کو کیا دیتا ہے؟ سکون. قرآن سب کے گھر میں ہے، مجھے دیتا ہے سکون، آپ کو دیتا ہے سکون. لیکن جوان تو فلم دیکھے اسے سکون ملے، کوئی گانے سنے اسے سکون ملے. اسی اسلام آباد میں لوگ غلط محفلوں میں جا کے سکون لیں. کتنے لوگوں کو اس قرآن سے سکون مل رہا ہے. اب سوال خدا کا ہے سکون ہے پر اسے کیوں نہیں مل رہا؟ علی کے ذکر میں سکون ہے، مخالف کو کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، مخالف خدا کو کیوں نہیں مل رہا؟ اگر یہ راز انسان کو زندگی کا پتہ چل جائے کہ میں نے سکون لینا ہے تو میں نے کس طرح لینا ہے. فرمایا سب سے پہلے محتاط ہو جاؤ کہ تجھے غلط سے عشق نہ ہو جائے. اگر تو غلط کا عاشق بنا پوری زندگی وہ غلط تجھے کیا دے گا؟ نشہ ہے، وہ سکون دے گا تجھے.
لیکن ایک سوال ہے کہ مولانا یہ غلط بھی سکون دے رہا ہے، صحیح بھی سکون دے رہا ہے، تو فرق کیا ہوا ان دونوں؟ کسی کو مال سکون دے رہا ہے، کسی کو ذکر خدا سکون دے رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق ایک ہے، غلط کا سکون ٹیمپریری ہے، یہاں بات حق کو باطل کی ہے، باطل کا سکون ٹیمپریری ہے، حقیقت کا سکون ابدی ہے۔ اگر تم نے حسین چہرے سے عشق کیا، یہ چہرہ تب تک سکون دے گا جب تک حسین ہے، جس دن حسن ڈھلا سکون گیا۔ اگر تم نے طاقت سے عشق کیا، جس دن طاقت گئی سکون گیا۔ دیکھیے آپ کا ملک بہترین آئینہ ہے، جب تک پاور ہے طاقت ہے لوگ کیا مارتے ہیں؟ سلوٹ۔ پاور گیا سلوٹ بھی گیا، طاقت گئی سلوٹ بھی گیا۔ کسی سے آپ نے پیسے کی وجہ سے عشق کیا، پیسہ گیا، عزت بھی گئی، سکون بھی گیا، VIP کلچر بھی گیا، ہر چیز چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے علی سے عشق کیا، اب فرق نہیں علی کے پاس حکومت ہے کہ نہیں، پاور ہے کہ نہیں، دنیاوی طاقت ہے کہ نہیں، عشق کیا ہے نا۔ اور یہ عشق اگر حقیقت کا عشق ہے، دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ تبھی مولا فرماتے دنیا کی ہر چیز جس سے تجھے سکون ملتا ہے اسے مٹیریل بولا جاتا ہے۔ مٹیریل کا مطلب اس کی ہر لذت ٹیمپریری ہے، اس کا ہر حسن ٹیمپریری ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز کو خدا نے کیا دی ہے؟ فنا دی ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے بچے کو مثلا ایک سیب دو، خوبصورت لال سیب دو، اب اسے یہ سمجھاؤ کہ میرے لال یہ سیب کھانے کے لیے ہے، عشق کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ شادی کرتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں کیا رکھا؟ سکون رکھا، لتسکنوا، تاکہ تم کیا حاصل کرو۔ اور بندہ شادی کرے اور سکون ہی تباہ ہو جائے، کہے مولانا آپ نے تو قرآن تو کہہ رہا سکون، اور میں نے جب سے کی ہے میرا سکون نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہاں سکون کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ سوال ہے کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ محبت اپنی جگہ پہ نہیں۔ امیر المومنین کے گھر میں سکون ہے، حالانکہ فاتح ہے پر سکون ہے۔ 3 دن سے کھانا صحیح سے نہیں کھایا پر سکون ہے۔ یہاں مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مولانا سکون نہیں۔ ملٹی بلینر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پر کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ کوئی تخت پہ بیٹھے پر بے سکون ہے، کوئی تخت پہ بیٹھے پر بے سکون ہے، اور کوئی جھوپڑی میں بیٹھا ہے پر سکون کے ساتھ ہے۔ کسی کے سفرے پہ 100 طعام ہے پر بے سکون ہے، کوئی 2 دال روٹی کھا کے بھی کیا ہے؟ سکون ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سکون۔ اب یہ تباہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اگر مٹیریلسٹ دنیا، اگر تم نے اس سے عشق کیا، یہی رشتوں میں کا شادی کر، بیوی ہے، بچہ ہے، عشق نہ کرنا۔ اولاد سے عشق کیا، جب چھن جائے گی تو کیا ملے گا؟ سکون چھن جائے گا۔ بیوی سے عشق کیا، جب طلاق لے لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ پورا سکون تیرا لے کے چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے شوہر سے عشق کیا تو جس دن چھوڑے گا تو تمہارا سکون کیا ہو جائے گا؟ یہی پہ قرآن کبھی کہتا ہے میاں بیوی سکون، کبھی کہتا ہے انما المال والبنون فتنہ، یہ مال کیا ہے؟ فتنہ۔ یہ اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ اے خدا کبھی کہے سکون، کبھی کہے فتنہ۔ کا فتنہ تب بنتا ہے جب ان چیزوں کا کیا بن جائے؟ عاشق بن جائے۔ عشق اس سے کرنا جو پرماننٹ ہو، جو ہمیشہ ہو، جو یہاں بھی رہے وہاں بھی رہے۔ وہ رشتہ کیسا جو مرنے کے بعد ہی ٹوٹ جائے؟ اولاد سے مرنے کے بعد رشتہ ختم، بیوی سے مرنے کے بعد رشتہ ختم۔ یہاں حقوق کی بات ہے، عشق کی بات نہیں ہے۔ حق بھی ادا اسی لیے کر کیونکہ تجھے عشق خدا سے ہے۔ اولاد کا حق ادا کر، اللہ سے عشق ہے۔ بیوی کا حق ادا کر، اللہ سے عشق ہے۔ اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ کربلا سکون کا میدان ہے نا، اتنے بچے قربان کرنے کے بعد حسین کے چہرے پہ کیا ہے؟ سکون ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھا تھا، بے سکون تھا۔ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ تھیں، کیونکہ عشق کس سے تھا؟
پروردگار عالم سے. تو ہاں پیسہ سکون دے گا لیکن جس دن جائے گا سکون لے لے گا. حسن سکون دے گا جس دن جائے گا سکون لے لے گا. طاقت سکون دے گی جس دن جائے گی سکون لے لے گی. امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا لذت دنیا اور لذت آخرت میں فرق کیا ہے؟ امام حسین نے پیارا جملہ کہا, فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ دنیا کی لذت ہے. کھانا کھا کر مزہ آئے دنیا کی لذت ہے. کہ مولا لذت روح جو ابدی لذت ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی لذت ہے. یہ تو لذت جسم تھی جسے کھانا کھا کر مزہ آئے, پر ٹیمپریری ہے نا, کھانا کھا کر مزہ آئے یہ جسم کی لذت ہے. کہ مولا روح کی لذت کا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ لذت جسم ہے, اور جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے. دیکھو ایک مرتبہ آپ کھاتے ہو آپ کو مزہ آ رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ غریب کو کھلا رہے ہو تو آپ کو مزہ کیوں آ رہا ہے؟ کھا تو ہو رہا ہے نا. اب مومن نے مجلس رکھی, مجھے نہیں پتا کھانا ہے کہ نہیں ہے, اب آپ کو کھلا کے ان کو مزہ آ رہا ہے. خود بندہ کھائے تو مزہ آئے نا, دوسرے کو کھلا کے مزہ کیوں آئے؟ کہ یہ لذت روح ہے. آپ سے پوچھو ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا کسی کو یاد بھی نہیں, لیکن اگر کبھی زندگی میں کسی یتیم کو آپ نے کھانا کھلایا 10 سال بعد بھی یاد کرو گے لذت کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. کربلا کی زیارت کر کے آئے, آج بھی سوچو گے کیا ملے گی؟ لذت وہیں کی وہیں ہے, کیونکہ وہ بدن کی لذت نہیں تھی, وہ روح کی لذت تھی. تبھی فرمایا کہ محبت اس سے کرنا جو تجھے یہاں بھی لذت دے, جو تجھے وہاں بھی لذت دے. اور وہ لذت اگر خدا نے کسی میں رکھی ہے تو ذکر محمد اور آل محمد پہ رکھی ہے, کیونکہ ذکر سے انسان بھی لذت لیتا ہے, ملائکۃ اللہ بھی لذت لیتے ہیں. آغا نراقی کا جملہ ہمیشہ پڑھتا, فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. پانی پیو انتہا نجاست ہے, کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے, لذت نکالو گے انتہا نجاست ہے. فرمایا پھر ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو. اور وہ لذت ذکر محمد اور آل محمد کی ہے. ایک معجزہ ذکر ابو عبداللہ. دنیا کا غم بھی ٹیمپریری ہے, دنیا کی خوشی بھی ٹیمپریری ہے. کسی کا خدا نخواستہ باپ دنیا سے چلا جائے اس دن روئے گا, اگلے سال رونا کم, اس سے اگلے سال رونا کم, اس سے اگلے سال شاید قبر پہ بھی جانا کم کر دے. لیکن کبھی سوچا غم حسین پرانا ہی نہیں ہوتا. کوئی 50 سال کا, کوئی 70 سال کا, کوئی 80 سال کا مومن یہاں بیٹھا ہے, کبھی پرانا نہیں ہوتا. ہر سال محرم آتا ہے, غم پہلے سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے. اہل بیت کی خوشی پرانی نہیں ہوتی, ہر سال جشن مناتے ہو, خوشی ویسے کی ویسی ہوتی ہے. کیونکہ دنیا کی ہر خوشی مدھم ہو سکتی ہے, دنیا کا ہر غم کم ہو سکتا ہے. نہ ان کے غم کبھی پرانا ہوتا ہے, نہ ان کی خوشیاں کبھی پرانی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ تعلق صرف دنیا کا نہیں, ان کے ساتھ تعلق دنیا کا بھی ہے, آخرت کا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عجل فرجہم. تو یہ کمال حکمت پروردگار عالم ہے کہ خدا نے آپ کو عاشق محمد اور آل محمد. تو صرف آج کی اس ذکر سے ایک چیز اپنی نسلوں کو سکھا دیں, محبت کرو, لیکن عشق صرف خدا سے اور محمد اور آل محمد سے. کیونکہ اگر کرو گے تو خود پھنسو گے. اگر کر بھی لیا آپ نے کسی دنیا والے شخص, ان اولاد سے بھی اگر کرو گے, جس دن اولاد چھوڑ کے جائے گی آپ کو سکون لے کر جائے گی. جس دن یہ مرد, جس دن یہ عورت چھوڑ کے جائے گی آپ کو سکون لے کر جائے گی. لیکن خدا کبھی بندے کو نہیں چھوڑتا, محمد اور آل محمد کبھی بندوں کو نہیں چھوڑتے, کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ. اہل بیت کبھی بھی آپ کا دامن صرف پلٹنے کی دیر ہے, رب کی دربار میں سر رکھنے کی دیر ہے, اور خدا سے خلوص سے دل سے معافی مانگنے کی دیر ہے. ایک جملہ بولا نا ہور نے, زندگی بدل گئی, تقدیر بدل گئی. وہاں ہوتا تو آج لوگ لعنت بھیج رہے ہوتے,
یہاں آیا ہر کربلا جانے والا اور کو کیا بھیجتا ہے؟ سلام بھیجتا ہے. جب زیارت عاشورہ پڑھی جائے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بندہ سلام بھیج رہا ہے تا قیامت ان کے اوپر سلام ہے. صرف اور نے ایک کام کیا، اپنی محبت کی ڈائریکشن کو صحیح کر دیا. یہ ڈائریکشن ہے. اب دنیا کہتی ہے اندھیری راتوں میں علی اٹھتے تھے، یتیموں کے پاس جاتے تھے، کھانا دیتے تھے، کتنی تکلیف. دنیا کو کیا پتا علی تکلیف کی تلاش میں نہیں، سکون کی تلاش میں. فقیروں کے ساتھ بیٹھنا علی کا سکون ہے، یتیموں کو کھانا کھلانا علی کا سکون ہے. دنیا جسم کی لذت کے پیچھے، علی روح کی لذتوں کو دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سکھایا گیا 80 سال کے بوڑھے بھی ہو جاؤ لیکن اگر محبتوں کا قبلہ صحیح ہے. یہ نماز پڑھتے ہو کہ کعبے کی طرف چہرہ کیوں ہے؟ کعبے کی طرف اللہ تو ہر جگہ ہے نا. اللہ آپ کو ڈائریکشن دینا چاہتا ہے. اگر میری ڈائریکشن صحیح ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یہ سیدھی ڈائریکشن اگر صحیح ہو گئی، انسان کی دنیا بھی آباد ہے، انسان کی آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ایک واقعہ سنی اور میں زحمت کو تمام کروں. اہل بیت کے گھر میں جیسا سکون تھا ایسا سکون کسی گھر میں نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں حقیقت سے عشق کیا گیا، حقیقت سے محبت کی گئی. جب کہا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ، لفظ مودت کیوں استعمال کیا؟ یہ نہیں کہا آل رسول سے محبت کرو، کہ مودت کرو. کا فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ کہ محبت بچوں سے، محبت بیوی سے، محبت اولاد سے، محبت گھر سے، گاڑی سے، وطن سے، زبان سے، ثقافت سے، لباس سے، کھانے سے، پینے سے. جب تک محبتیں نہ ہو انسان اس کی تک و دو میں نہیں بھاگتا. اگر اولاد کی محبت نہ ہوتی آپ کمانے کے لیے نہ جاتے، اگر جسم کی محبت نہ ہوتی آپ گرم لباس نہ لیتے. یہ محبت ہے جو ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. لیکن فرمایا محمد اور آل محمد سے محبت نہیں، مودت. کا فرق محبت اور مودت کیا؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں بچے قربان، جہاں بیوی قربان، جہاں اولاد قربان. تبھی جناب حجر ابن عدی جب کہا کہ حجر علی کی شان میں کچھ تحقیقات نہیں کرو گے تو سر قلم کر دیں گے، کا پرواہ نہیں. کہ زندہ جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں. کہ بچوں کو مار دیں گے، کا پرواہ نہیں. ہر چیز کیا کر رہا ہے؟ قربان کر رہا ہے. محبتوں کو کس پہ لٹا رہا ہے؟ عشق علی پہ لٹا رہا ہے، مودت اہل بیت پہ لٹا رہا ہے. کہ ہم اتنا دے رہے ہیں تیرے چہرے پہ ذرہ برابر شکن نہیں اور خوف نہیں. کہ شکن تب ہوتی جب پتہ نہ ہوتا. جو کہہ رہے ہو علی نے پہلے سے بتا دیا کہ حجر یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اب آگے بڑھا اس کے بچوں اس کا سر قلم کرنے کے لیے. تو جناب حجر نے کہا کہ بس ایک آخری گزارش، مجھے مارنے سے پہلے میرے بچوں کو مار. کہا تو دنیا کا کیسا باپ ہے؟ ہر باپ دعا کرے خدا مر جاؤں پر بچوں کا مرنا نہ دیکھنا، لیکن تو نگاہوں کے سامنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کہ مسئلہ بچوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ عشق علی کا ہے. کہ بچوں سے محبت ہے اور ہر بات پسند نہیں کرتا کہ بچوں کو مرتا ہوا دیکھے، لیکن عشق علی کا مسئلہ ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ یہ مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. کہ پہلے انہیں جنت روانہ کروں گا پھر علی کی ملاقات کے لیے. یہ عشق اگر آپ کی نسلوں کو آ گیا کہ میرے لال محبت اس سے کرنا جسے ہمیشہ کمال ہو، فنا کے عاشق نہ بننا. دنیا کی ہر چیز کو کیا ہے؟ فنا ہے. میں نے سیب کی مثال دی اپنے بیٹے کو. دو یہ سیب استعمال کے لیے، گاڑی استعمال کے لیے، رشتے بھی استعمال کے لیے ہیں. بندہ شادی کرتا ہے نسل بڑھائے، جسمانی لذتیں حاصل کرے، گھر کا سکون حاصل کرے، ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں. چار دیواری گھر کی بناتے ہو، سردی کا موسم ہے، کمرہ ہو، بیڈ ہو، یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں. ان چیزوں کے عاشق نہ بننا، ہر چیز کو استعمال کی حد تک رکھنا. لیکن عشق میں مبتلا ہوئے تو دنیا کا سکون بھی تباہ، آخرت کا سکون بھی تباہ. عشق صرف اس سے کرنا جسے بقا ہو، جسے فنا نہ ہو. دنیا کے کسی رشتے کو بقا نہیں.
اگر کسی رشتے کو بقا ہے تو رشتہ خدا ہے اور محمد اور آل محمد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. دوسری چیز جو اہل بیت نے کہا اس پہ انسان کیا کرے؟ عمل کرے. کیونکہ ہمارا علم بھی کم ہے، ہمارا ایمان بھی کم ہے، تو لہٰذا ایک چھوٹا سا بلب ہے، بند ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہے جلنے کی. ابھی یہاں سے روشنی آ رہی ہے، یہاں سے روشنی آ رہی ہے، ان سب میں صلاحیت ہے روشنی بھیجنے کی. لیکن روشن کب ہوں گے؟ جب کرنٹ ملے گا، جب انرجی ملے گی تو بلب کیا ہو جائے گا؟ خود بھی روشن، آپ کو بھی روشن. ہم وہ سارے بلب ہیں جو بجھے ہوئے ہیں. جس دن انرجی ملی تو کوئی سلمان بن جائے گا، جس دن انرجی ملی کوئی اور بن جائے گا، جس دن انرجی ملی کوئی حبیب ابن مظاہر بن جائے گا. اس انرجی سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ متصل کرنا. اتصال ہوا، انسان کا وجود بھی روشن، دوسروں کو بھی کیا کرے گا؟ روشن. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان اہل بیت کے فرامین پہ کیا کرے؟ عمل کرے. ہمارے یہاں مسئلہ عمل کا نہیں ہے. ہر بندہ شارٹ کٹ کے پیچھے. مولانا قرض دار ہیں، کوئی دعا بتائیے. محنت کرنی نہیں، گھر سے نکلنا نہیں. دنیا کی نکمی ترین قوم یہ کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا کہ بچہ 25 سال کا باپ پال رہا ہے، 28 سال کا ہو گیا باپ پال رہا ہے، آج وہ 40 سال کے ہو گئے باپ پال رہا ہے. ہاں، یہ نکما آدمی ہے. اس کا تعلق علی سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں انرجی نہیں ہے. انرجی والا مومن خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. ہم یا وظیفوں کے پیچھے ہیں یا تعویذوں کے پیچھے ہیں. خواتین تو لمان الحفیظ. مولانا شوہر محبت نہیں دیتا، تعویذ. بچہ سنتا نہیں، تعویذ. گھر میں مسئلہ ہے، تعویذ. اور میں اپنی فیلڈ کے مولانا حضرات کے لیے بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں 2 مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ایک مجلسیں پڑھنے والا، ایک تعویذ دینے والا. باقیوں کا گزر سفر بڑا مشکل سے ہوتا ہے. تو UK کی خاتون تھی، انہوں نے فون کیا کہ مولانا اب دیکھیے بعض چیزیں حکمت و کمالات اہل بیت کو اگر آپ سمجھ جائیں تو زندگی میں کیا ملے گا؟ سکون. اب بندے نے سمجھا نہیں، صرف پانی 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 کہنے سے تو پیاس نہیں بجھتی نا. اسی طرح صرف علی علی کرنے سے وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی جب تک علی کے فرمان پہ عمل نہیں کرو گے. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہ مولانا مسائل حل ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ بگاڑ آ گیا. میں نے کیا مسئلہ ہے کہ مولانا شوہر ہیں، ان کا اخلاق ہمارے ساتھ اچھا نہیں، برتاؤ ہمارے ساتھ اچھا نہیں. تو میں نے کہا پہلے کیسے اچھا تھا؟ کہ اللہ کی رحمت ہو، آپ کے ایک مشہد کے مولوی صاحب تھے، بھائی آپ بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھ جائیں. تو کہا کہ ہم نے ان کو فون کیا تھا اور کہا کہ یہ شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے. تو انہوں نے مشہد سے لندن ہمارے لیے 2 کلو چینی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ شوہر کو چائے میں ملا کے دو اور آپ کے گھر میں محبت کا ماحول سازگار ہو جائے گا. تو میں نے کہا چینی کتنے کی دی تھی انہوں نے؟ تو کہا کہ 500 پاؤنڈ لیے تھے انہوں نے ہم سے، تقریباً 1,70,000 روپئے. میں نے کہا یہ تو مجلسی مولویوں سے بھی 2 کلو چینی کے 1,70,000. لیکن کہ مولانا 500 کا مسئلہ نہیں، ہم 1000 بھی آپ کو دے دیں گے. لیکن وہ مولوی صاحب کا نمبر نہیں مل رہا، آپ کوئی ایسی چینی بھیج دیں پھر سے گھر میں کیا ہو جائے؟ محبت کا ماحول ہو جائے. اب مولا فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی عقل ہو. اب وہ بات جو مولا سلمان سے کرتے تھے وہ ابو ذر سے نہیں کرتے تھے، جو ابو ذر سے کرتے تھے وہ مقداد سے نہیں کرتے تھے. ہر بندے کی عقل اپنی. اب ان کو ہم نے حقیقت بتائی نہیں کیونکہ مولویوں کی مارکیٹ بھی ہم نے خراب نہیں کرنی تھی. مسئلہ ہے انسان کی حکمت اور عقل کا. اب چینی کیوں؟ میں نے کہا مولانا نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے شوہر کو میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کہاں پوچھا تھا؟ میں نے کہا وہ چائے کا بڑا شوقین ہے. اگر وہ کہتی کسٹرڈ کا شوقین ہے تو بولتے کسٹرڈ میں چینی ڈالو، اگر بولتی سوئیوں کا شوقین ہے تو بولتا اس میں ڈالو.
گھر کا مسئلہ کیا تھا؟ مطلب وہ 1000 پاؤنڈ 3 لاکھ 2 کلو چینی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لاکھوں لاکھوں کیا ہو جائیں، بس سارے تعویذوں والوں کی دکانیں بھی بند ہیں۔ ہاں تعویذ حرز ہے فرامین اہل بیت، لیکن وہ تب ہے جب انسان سارے عمل کر لے، سب کچھ کر لے، اس کے بعد کی بات ہے۔ ایشو کیا تھا؟ اب ایک مرد باہر سے کام کر کے تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب گھر آتا ہے تو مولا سے پوچھا، مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پیارا جملہ امیر المومنین کا۔ فرمایا مرد جب گھر آئے تو عورت کو ایسا ہونا چاہیے جیسے باغ میں کھلا ہوا پھول، یہاں تو مرجھایا ہوا پھول، چلیں گینڈے کا پھول، اپنے گھر کا ماحول بتا رہے محمد کا مولا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کھلا ہوا پھول، صلوات پڑھے محمد اب یہاں بارش ہوتی ہے، امام نے فرمایا مومن جب باہر بارش ہو، جب گھر جاتے ہو تو وہ چپلوں پہ جو کیچڑ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہو کہ نہیں امیر المومنین چپل اتارتا ہوں، کیچڑ گھر کے باہر صاف جاتا ہوں۔ امام فرمایا مرد کو ایسا ہونا چاہیے۔ بولا کیا مطلب کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا باہر کی جتنی کیچڑ ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے پیسے نہیں دیے، کسی نے تنگ کیا، یہ وہ ساری کیچڑ باہر رکھو، اور فرمایا فریش ہو کے گھر کے اندر جاؤ۔ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ یہاں ایکسیڈنٹ باہر ہوا، غصہ بیوی پہ، پیسے بندے نے باہر کھائے، ساری مار بچوں کو دے دیا، تو گھر کا ماحول کیا ہو گیا؟ تباہ ہو برباد ہو گیا۔ اب یہی سائیکولوجیکلی پوائنٹ تھا۔ اس مولوی نے پوچھا کہ جناب تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے؟ چائے۔ اب پہلے وہ بیچارہ آتا تھا تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، کام کیا ہوا، سر میں درد ہے، تو آتے ہی بیوی باتیں سنانا شروع کر دیتی۔ وہ بولتا مجھے ایک چائے کا کپ دے دو، وہ کہتی تھی آپ نے یہ بھی نہیں کیا، کل کی شاپنگ بھی نہیں کی، اور وہ بھی نہیں کیا، اور وہ بھی نہیں کیا، بولے جا رہی ہیں، پھر وہ چائے کا کپ دے۔ بولتا ایک کپ مانگنے کے لیے اس کو 40 منٹ سننی پڑتی۔ اب وہ چائے کا کپ نہ ملے، سر کا درد نہ جائے، ان بن۔ مولانا صاحب نے پوائنٹ پکڑ لیا، انہوں نے کہا آپ ہمیں 1.5 لاکھ روپے دیں، 2 کلو چینی۔ شوہر گھر میں آئے، چینی چائے میں ملا کے دو۔ اب کنڈیشن بدلی، وہ جیسے گھر میں آئے بغیر پوچھے چائے کا کپ تیار، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا چینی ملا کے۔ اب ظاہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس بندے خدا نے دیکھا پہلے مانگنے پہ نہیں ملتی تھی، اب آتے ہی چائے کا کپ کیا ہے؟ تیار ہے، تو اس کا اخلاق بھی کیا ہونے لگا؟ اچھا ہونے لگا۔ مسئلہ اس کے عمل کا تھا، اور یہ سمجھی چینی کا کمال۔ کمال کوئی چینی وینی کا نہیں۔ ہاں اپنا برتاؤ صحیح کریں گے تو گھروں کا ماحول کیا ہو جائے گا۔ کتنی مصیبتیں ہوتی تھی، لیکن جناب زہرا امیر المومنین کے استقبال کیسے کرتے؟ مولا فرماتے میں نے کبھی شکن نہیں دیکھی بیوی کے چہرے۔ جنگوں سے آتے تھے، مسائل ہوتے تھے، علی کا اخلاق گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، سیدہ کا اخلاق۔ اصلاً کربلا میں دیکھیں ایک بیوی نہیں ملتی جس نے امام حسین پہ اعتراض کیا کہ آپ ہمیں کربلا کیوں لائے، بچوں کو کیوں لائے۔ مولا تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے میدان جنگ سے بھی جب خیمے میں جاتے تھے، سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھتے تھے، ساری شکن دور ہو جاتی تھی، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ یہ وہ بیویاں تھی جن کا اخلاق گھروں میں ایسا تھا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے جناب چینی تو ہم نہیں بھیج سکتے، لیکن مولا کا یہ فرمان ہے کہ عورت کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ آج ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ یہ مسئلے ہیں، کیونکہ ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں۔ شارٹ کٹ سے انسان دنیا میں کہیں نہیں پہنچتا جب تک انسان اپنا عمل اچھا نہ کرے۔ اب ہمارے پکھر کے دوست بھی بیٹھے ہیں، مجلس جشن ہے تو ذرا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ ایک مولانا تھے ہمارے قم میں پکھر کے، کہتے مولانا جیسے 20 سال پڑھنے کے بعد پکھر گئے، کہتے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پیش امامی کرنا شروع کر دی۔ اب جو بندہ قم سے مشہد سے پڑھ کے نجف سے جاتا ہے، مسائل پڑھے، فقی مسائل، توضیح المسائل، تو امید رکھتا ہے کہ لوگ آئیں گے نماز کا پوچھیں گے،
روزے کا پوچھیں گے, غسل کا پوچھیں گے. کہ مولانا جیسے میں اترا یا نہ کوئی نماز کا پوچھ رہا, وہی تعویذ کی باتیں. کہ مولوی صاحب گھر میں یہ مسئلہ ہے, یہ تعویذ دیتے ہیں, فلاں مسئلہ ہے, وہ تعویذ دیتے ہیں. کہتے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم میں تعویذ کا علم پڑھتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا 20 سال پڑھ کے آئے ہیں, 15 سال پڑھتے ہیں, تو آپ کیسے مولوی؟ پورا گاؤں اہل سنت کے مولویوں کے پاس جا رہا ہے, اور ہم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ہمارا مولوی آیا ہے اور اتنا علم پڑھ کے آیا ہے, تو اس کے پاس تو کوئی تعویذ ہوگا. کہ مولانا کوئی گاؤں میں نہ رجوع تھا میری طرف, نہ لوگوں کا آنا جانا تھا. اب سوچ سوچ کے پریشان ہوئی. چھٹے امام کا فرمان پڑا, کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی عقل ہے. کہ ایک خاتون آئی. اچھا تعویذ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ 20 لوگ آپ کے پاس آئے, کبھی اولاد نہیں ہو رہی, آپ نے 20 کو لکھ کے دیا, تکے میں 2 کا ہو گیا. وہ 2 جو پبلسٹی کرتے ہیں, ہو جاتا ہے آدمی کا بچہ بھی ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ, ضرور تھوڑی تعویذ کا اثر ہو. تو اس نے اتنی پبلسٹی کر دی, پھر جتنے بے اولاد ہیں تو آپ کی تو مارکیٹ لگ جاتی ہے. تو ایک خاتون ہے ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے گھر میں بڑا مسئلہ ہے. کہا کس کے ساتھ مسئلہ ہے؟ کہ میری سانس کے ساتھ. اس نے میری سانس اٹکائی ہوئی ہے اور صبح سے شام تک جھگڑا ہے. یعنی صبح اٹھتی ہوں کچن میں جھگڑا, ادھر جھگڑا, بولتی رہتی ہے. تو کہا کون سا تعویذ؟ کہ کوئی ایسا تعویذ ہو کہ خاموش ہو جائے, تاکہ میں کام بھی سکون سے کروں, گھر میں مسئلے بھی نہ ہو. تو کہہ رہے میں نے کوئی کاغذ بند کر کے ان کو دیا. تو کہا کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے پہ باندھنا ہے, تیل لگا کے جلانا ہے, دریا میں بہانا ہے, پتھر کے نیچے دینا ہے. تو مولانا کہتے ہیں انہوں نے پوری PhD کی ہوئی تھی, تب ہر قسم کا تعویذ انہوں نے آزمایا ہوا تھا. یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا, پنکھا, پتھر, دریا جلانا ہے, کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ بالکل نیو فارمولا ہے. یہ پتھر وتھر جلانا بلانا نہیں, کیونکہ ہم 15 سال پڑھ کے آئے ہیں, تو آپ کو بالکل نیا فارمولا. تو مولانا کون سا فارمولا ہے؟ کہ اس کو آپ نے رکھنا ہے اپنی دانتوں کے لیے. جیسے گھر میں وہ جھگڑا شروع کرے آپ نے اتنا دبانا ہے, بس 5 منٹ کے بعد میرے تعویذ کا اثر شروع ہو جائے گا. کہتے مولانا پہلے نہ کوئی خدمت کرتا تھا نہ کچھ. کہہ رہا ہے 2-3 دن کے بعد مسجد کے اندر گیا, ایک بچہ میرے لیے چاول کی روٹی, ساگ, مکھن, لسی. میں نے کہا اتنی خدمت تو پہلے ہوئی نہیں. کس نے بھیجا ہے؟ کہ وہ خاتون جس کو آپ نے تعویذ دیا تھا. کہ اس نے اتنا مشہور کر دیا کہ اب کوئی شربت لا رہا ہے, کوئی کیا لا رہا ہے, کہ بھائی اس مولوی کے تعویذ میں بڑا اثر ہے. کہ 2-3 ہفتے کے بعد خوب خدمت کی اس خاتون نے, کبھی کھانا آ رہا ہے, کبھی کیا آ رہا ہے. اس طرح رجوع بھی لوگوں کا زیادہ ہو گیا. اور 3-4 ہفتے کے بعد آئے تو میں نے کہا بتائیے گھر کا ماحول. کا الحمدللہ ایسا تعویذ دیا آپ نے, سکون میں گھر میں, کوئی جھگڑا نہیں مولانا صاحب. میں نے کہا تعویذ کہاں ہے؟ کہ وہ تو پلو کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہوں, تھوڑا بولتی ہیں میں دانتوں کے نیچے دیتی ہوں اور اسے دبانا شروع کرتی ہوں. مولانا اثر 5 منٹ, جیسے آپ نے کہا, اب تو 3 منٹ میں بھی اثر کیا ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. تو مولانا کا ذرا وہ تعویذ مجھے بھی دکھاؤ. تو میں نے کہا بھائی بہت مولانا لیجیے. کھولو. اس نے کھولا, دیکھا سفید کاغذ, کچھ بھی نہیں. کہا غصہ ہو گئی, مولوی صاحب اتنے دن آپ مذاق کر رہے تھے میرے ساتھ, سفید کاغذ دیا. کہ یہ تو کمال ہے میرا, لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا, میرے نہ لکھے ہوئے میں اثر. یہ تو ہمارا کمال ہے. انہوں نے کہا دیکھو دیکھا ہے, کاغذ دیا, سڑے وہ اور متاثر ہو گئے. میں نے کہا اللہ کی بندی, اس کاغذ کا اثر نہیں تھا, علی کے فرمان کا اثر تھا. اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی گھر میں جھگڑا نہ ہوتا. کیا مطلب؟ مولا فرماتے جب بھی کوئی تمہارے ساتھ بہترامی کرے, بدتمیزی کرے, بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما. بہترین کام مجادلے میں نہ جاؤ, مباحثے میں نہ جاؤ, بہترین کام یہ کیا کرو, خاموشی اختیار کرو. کہ پہلے وہ 1 جواب دیتی تھی, تم 2 سناتی تھی, وہ 4 سناتی تھی, بات برتنوں کے ٹوٹنے تک آ جاتی تھی. عقل مندی کا تقاضا ہے بال کو جتنا زور سے دیوار پہ مارو گے
उतनी जल्दी क्या होगा, वापस आएगा। अब का तूने दांतों के नीचे तावीज रख दिया, जब तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था तो वो बूढ़ी भी सोचने लगी कब से मेरी बहू इतनी तमीजदार हो गई है। मैं सुनाए जा रही हूँ और खामोशी से हंस हंस के मुझे क्या कर रही है, सुन रही है, तो उसका अखलाक भी तुम्हारे साथ क्या हो गया, सही हो गया। तो अगर जिंदगी बेहतरीन तावीज है फरमान अली इब्न अबी तालिब, एक एक फरमान अपने बच्चों को याद करा ले तो घर भी जन्नत, आखिरत भी जन्नत। परवरदिगार हक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें ऐसा बना जैसा अहले बैत हमें देखना चाहते हैं। हमारी जिंदगियों में नूर मोहब्बत वाले मोहम्मद को अता फरमा।